بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کے ذیل میں کچھ عرض کی خدمت میں عرض کروں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل کہو اے حبیب، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان لوگوں سے جنہوں نے گناہ کے ذریعے، اسراف کے ذریعے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ غفور و رحیم بھی ہے۔ یہ ماہ مبارک شعبان، جس کی فضیلت کے بارے میں پچھلے جمعے میں کچھ عرض کیا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف نسبت دی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ سے اور مومنین سے آپ نے یہی گزارش کی ہے کہ اس میں آپ کی مدد کی جائے۔ مدد کیسے کی جائے؟ اس ماہ مبارک شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل، توبہ، استغفار، ان کے ذریعے رسول خدا کی مدد کی جائے، اور اس میں ماہ مبارک شعبان میں روزہ رکھ کر اور عبادتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو کر رسول خدا کی نصرت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ بھی توبہ کا مہینہ ہے، توبہ راہ نجات ہے، توبہ کے ذریعے ہی آپ اور ہم فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، اور آپ اور ہمارے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یا خدا تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو۔ توبے کو راہ نجات بتاتے ہوئے یہی فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توبے کے ذریعے ہی آپ اور ہم کل قیامت کے دن نجات پانے والوں میں سے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ادعا نہیں کر سکتا کہ رسول خدا نے جب یہی ماہ شعبان کے خطبہ شعبانیہ میں یہی فرمایا تھا لوگوں سے کہ کوئی بھی شخص یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اعمال کے، علیکم السلام، اعمال کے بل بوتے پر وہ بھیج جائیں گے۔ تو قیل، کسی نے کہا، یا رسول اللہ پھر آپ کا؟ تو آپ نے بھی یہی فرمایا، میں رسول خدا بھی اپنے اعمال کے ذریعے ادعا نہیں کر سکتا کہ میں بھیج جاؤں گا۔ تو رحمت للعالمین بھی اگر یہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے ارد گرد جو ہے خدا کی رحمت جو ہے وہ ڈھپے گی۔ رحمت خدا کے بغیر، یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول خدا جو کہ رحمت للعالمین ہے اور سید المرسلین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب ترین، آپ کی مقرب ترین ہستی ہے، وہ یہ فرما رہا ہے کہ میں بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ میں بھی بھیج میں جاؤں۔ تو آپ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ توبہ جو ہے کیا کرتے رہیں، اور توبہ میں صوفہ نہ کریں کہ انشاءاللہ بعد میں توبہ کروں گا، جب بڑھاپا آ جائے تو توبہ کروں گا۔ کیا معلوم بڑھاپا آنے کا بھی ہمیں کوئی مہلت ہے یا نہیں۔ لہٰذا ہر وقت جو ہے، جس طرح ہمارے یومیہ نمازیں ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طرح یہ توبہ کرنا بھی واجب ہے۔ قال رسول اللہ، صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال فاذا عمل العبد السیئہ قال صاحب الیمین لصاحب الشمال لا تعجل وانذره 7 ساعات۔ اللہ اکبر! خدا کا رحم و کرم دیکھیں، اگر آپ اور ہم کبھی بھی کوئی نیک عمل کرنے کے لیے اگر آپ اور ہم سوچتے ہیں تو اسی وقت وہ آپ کے نامہ اعمال میں خدا تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے لکھوا دیتا ہے کہ اس کا ثواب لکھ دو۔ ابھی انجام نہیں دیا، صرف آپ نے نیت کی ہے
کہ کسی نیک عمل کی آپ نے نیت کی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دے۔ لیکن اگر آپ اور ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں لا تعجل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو، یعنی جو بائیں طرف آپ کے اور ہمارے یعنی منکر جسے کہتے ہیں نکیر و منکر، ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ ابھی مت لکھو، 7 گھنٹے تک جو ہے مت لکھو۔ فَإِن مَضَى 7 ساعات وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ قَالَ اُكْتُبْ، 7 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اگر آپ اور ہم استغفار نہ کریں، اس وقت خدا تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اب اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے۔ لیکن 7 گھنٹے کے بعد اور اگر آپ نے استغفار کیا تو اس صورت میں بھی وہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ فما اقل حیاء هذا العبد، اس وقت کہتے ہیں کہ یہ کتنا بے حیا انسان ہے اور یہ کتنا بے حیا بندہ ہے کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد بھی اس نے استغفار نہیں کیا۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کیا کرو اپنے پروردگار کے سامنے، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کی وجہ سے، توبے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا لے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ کل بھی اس حدیث میں آیا تھا کہ جنت میں جانے والوں کے صفات میں سے ایک صفت وہ ستاریت ہے، کسی کی عیب کو چھپانا، کسی کی عیب کو چھپانا، یہ کیونکہ خدا کی صفات میں سے ہے۔ دوسرے مومن بہن بھائیوں کی عیب کو چھپانا یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ لہٰذا 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن پر بہشت واجب ہے، ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ جو دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری، صرف عیوب کو چھپانا نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ اور ہمیں داخل کرے گا، وہ جنت تجری من تحتها الانہار، اور اس جنت کی صفت یہ ہے کہ وہاں پر نہریں جاری ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ محشور ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ موضوع کے مطابق کہ توبہ بہت ضروری ہے آپ اور ہمارے لیے، اور وہ بھی فوری توبہ۔ اب کوئی کہے کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں پھر توبہ توڑ دیتا ہوں پھر توبہ، تو اس سے بہتر ہے کہ بعد میں آرام سے ہم توبہ کریں گے، ایک مرتبہ توبہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم گناہ کی طرف نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ اے مومن لوگ تم لوگ توبہ کرو، ہر کوئی توبہ کرو، اور توبے کے ذریعے ہی تم لوگ اس مقصد تک تم لوگ پہنچ جاؤ گے جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ آپ کا اور ہمارا، علیکم السلام، خلقت کا مقصد کیا ہے؟ خلقت کا مقصد یہی ہے کہ آپ اور ہم توبہ کریں اور جنت کے لیے آپ اور ہم تیار ہو جائیں۔ لہذا فرمایا کہ ایک شخص، خدا تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم اس قدر کہ ایک شخص جو گنہگار تھا، بہت گنہگار انسان تھا، وہ جب بیمار ہوا تو انہوں نے وصیت کی مجھے اپنے گھر میں دفنا دو، قبرستان میں مجھے مت دفنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری وجہ سے دوسرے مومنین کو بھی عذاب ہوگا۔ کتنا یعنی، تو اس کو ایسا ہی کیا، ان کے کہنے کے مطابق اپنے گھر میں ہی دفنا دیا، اور جب گھر میں دفنا دیا تو اس وقت ان کا ایک کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو ایک بہت بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، جنت میں وہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توبہ کیا اور اس نے سوچا واقعا کہ میری وجہ سے مومنین، آخر انسان کو پچھتاوا تو ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت، لہذا پچھتاوا ضروری ہے، اس لیے کہ رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ اگر رحمت خدا سے آپ اور ہم مایوس ہو جاتے یہ کفر ہے، کفر ہے رحمت خدا سے مایوس ہونا۔ لہذا اس جوان کا قصہ کہ جس کی ماں، جب اس کے 2 بچے تھے، ایک نیک صالح بچہ تھا، وہ پہلے مر گیا، تو اس کی ماں نے جو ہے کوئی آہذاری کا اظہار نہیں کیا، رویا نہیں۔ لیکن جب دوسرا بیٹا تھا جو گناہگار تھا ظاہری طور پر، یا اعمال کے لحاظ سے کوئی خاص وہ عمل والا نہیں تھا،
جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اس کی ماں جو ہے نا بہت زیادہ رونے لگی. وہ رونے لگی تو وہی بیٹا جو ہے کہہ رہا کہ امی آپ میرے جو بھائی ہے جو نیک صالح بھائی تھا ان کے مرنے پر تو آپ نے کوئی آنسو نہیں بہایا, ابھی آپ میرے مرنے کے وقت جو ہے نا آپ آنسو بہا رہی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا میرے اس بیٹے کے اعمال اچھے تھے اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا کہ وہ قیامت کے دن بحشت میں خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے نزدیک ہوگا, لیکن تمہارے لیے میں اس لیے روتی ہوں کہ تمہارے عاقبت کو سوچ کر میں روتی ہوں کیونکہ تمہارے کوئی اعمال اچھے نہیں ہیں. تو اس وقت اس نے کہا اما آپ فکر نہ کریں, آپ نے مجھے 9 مہینہ آپ نے پیٹ میں اٹھائی اور 2 سال آپ نے مجھے دودھ دیا, تو اتنی محبت آپ کو مجھ سے ہے تو جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے بچپنے سے لے کر جوانی تک اس نے مجھے رزق روزی دے کر مجھے پالا پوسا ہے, تو کیا اس کے پاس اتنا رحم کرم نہیں ہوگا؟ کیا اس خدا کا رحم کرم آپ کے رحم کرم سے زیادہ نہیں ہوگا؟ حتماً رحم یعنی خدا تبارک, اسی لیے رحم مادر کیوں کہتے ہیں؟ خدا ارحم الراحمین ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, رحم اسی سے ہے, یا صلہ ارحام جسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کرم سے یہ ماخوذ ہے. لہٰذا آپ اور ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ انسان ہر وقت حالت توبہ میں رہے. توبہ کے لیے کیا ہے؟ کچھ ارکان ہے. سب سے پہلے جن برے اعمال کو آپ اور ہم انجام دیتے رہے ان سے اتنی نفرت ہو اور اتنا پچھتاوا ہو کہ اس کی طرف دوبارہ کبھی نہ جائے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق مانگے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم نہ جائے. اور تیسری چیز, اگر آپ اور ہم نے کسی کا حق اگر کھایا ہے تو اس حق کو ادا کریں. یعنی توبہ کے لیے یہ نہیں کہ اگر آپ اور ہم نے کسی کا حق کھایا ہے اور جا کر مسجد میں ہم توبہ کرتے رہے, وہ فائدہ نہیں ہے. توبہ سے مراد جو اعمال جو کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آپ اور ہم انجام دے چکے ہیں ان کی طرف دوبارہ نہ جانے کو اسے توبہ کہتے ہیں. تو آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو مومنین کے حالات, مسلمانوں کے حالات, پاکستان کے حالات, ان تمام حالات پر بھی کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ان ایام میں جو واقعہ پیش رونما ہوا ذاکر اہل بیت خواجہ کاظم اور برادران کے المناک سانحہ ہے. واقعاً اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کی یعنی ان کی حرمت کا اور ان کے ذکر اور ان کے مدح سرائی کا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی لوگوں کو بتایا کہ ایک نابالغ بچہ ہے کہ اس کے لیے اتنی عزت اور اتنی شرافت جو ہے اسے نصیب ہوئی کہ پتہ نہیں پورا جیبی جو ہے ان کے صوب میں. ہم بھی تمام مسلمانوں کی طرح اور تمام مومنین کی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان عزیزوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں, اور ان کی شفاعت کے لیے خصوصاً اہل بیت اطہار کی شفاعت انشاءاللہ ان کو نصیب ہو, اور ہم کو بھی ذاکرین اہل بیت علیہ السلام میں محشور فرمائے, اور ہم ان کے خاندان کو بھی ہم تسلیت عرض کرتے ہیں. اور مومنین اگر یہاں سے دوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تو ہم یہیں سے ہی نماز جمعہ کے خطبے میں اور ان کے والدین اور ان کے بھائی لوگ اور ان کے عزیز اقربا کو ہم تسلیت اور تہنیت عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اس کے بعد مومنین کے لیے جو پاڑا چنار کے مومنین ہیں, یہاں ہمارے پاس MI والے آتے رہے ہیں, ہفتے میں تقریباً 1 مرتبہ آ رہے ہیں. ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ابھی آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. ہمارے مدارس کا جو ہے وہ لسٹ مانگ رہے ہیں, مدارس میں کتنے اساتذہ ہیں, کتنے طالب علم ہیں, اچھا جی کتنے سالوں سے ہیں. بھائی اس کا کیا فائدہ؟ آپ آج تک کوئی ریکارڈ بتاؤ کہ ہمارے کوئی شیعہ مدرسے سے کوئی ایسا خودکش حملہ آور جو ہے پیدا ہوا یا کوئی خودکش حملہ کیا ہو کسی بھی مسئلہ, کیونکہ ہمارے مجتہدین علماء ہمارے اجازت نہیں دیتے کہ کسی کے اوپر جو ہے خودکش حملہ کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے. لیکن ابھی ہم تو شاید آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ بس بے وقوفی میں ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں, لیکن ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہم بے وقوف نہیں ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی فوج کیا کر رہے؟ پہلے فوج کی اتنی عزت تھی کہ لوگ جو ہے فوج میں جو درجوگ جو ہے وہ بھرتی کے لیے جاتے. آج ایک جوان بھی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ لوگوں کا اپنا کردار. ابھی آپ پاڑا چنار میں دیکھیں, ہمارے مومنین کے سر قلم کر کے کتے کے سامنے ڈال رہے ہیں.
سر قلم کر کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے فوج کی اس میں نگرانی میں جا رہے ہیں، جو کہنوائی جو لے کر جا رہے تھے فوج ہی تو ساتھ تھے، اور فوج نے کوئی ایک فائر کھولا ان دشمنوں کے اوپر. پھر ابھی آپ ادھر ہم سے جو ہے نا یہاں کے معلومات لے رہے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ہے تو وہ بند کر دے گا جی. اچھا جی، اگر کوئی باہر بیرونی ملک سے اگر کوئی ان کے لیے کوئی مدد امداد ہو رہی ہے تو ہم نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تک آپ دکھائیں ہمارے اس علاقے میں سے کوئی ایک شخص جو پاکستان کے لیے غداری کرتے ہوئے کسی انڈیا کے لیے اگر کسی نے جاسوسی کی ہو. لیکن آپ کے فوج میں سے پتہ نہیں کتنے دسیوں جو ہے 20 فوجی آفیسر یہاں سے پکڑے گئے ہیں. آپ کے پنجاب سے، سندھ سے، سرحد کے جو بڑے بڑے آفیسر تھے، میجر تھے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کئی سالوں پہلے میجر کو پکڑا گیا ہے. یہ پچھلے جو بمباری میں جو ہے نا 2 پھر فوجی افسران کو پکڑا گیا یہاں سے جاسوسی کرتے ہوئے. ادھر سے اطلاع دیتے کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا تم نے حملہ کرنا ہے یا فائر کھولنا. آج تک اس یعنی منطقے سے، بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے کچھ بزرگ ہنستے ابھی تو مرحوم ہو چکے جو انڈیا سے آئے تھے، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ادھر جو ہے نا کوئی دیوار پر جو کوئی دیوار بنی ہوئی تھی انڈیا میں کرگل سائڈ پر، وہ خالی کوئی یعنی وہاں پر کچھ نہیں تھا، لیکن پاکستانی فوج یہ سمجھ کر یہ کوئی اسلحہ ڈپو ہے یا کوئی اور کچھ ہے اسی پر جو ہے نا زیادہ فائر کرتے تھے. تو ان بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی جو میزائل یا پاکستانی جو اسلحہ اس دیوار پر مار کر ضائع ہوتا تو ہمارے دل کو درد کرتا ہے. یہ ہمارے وہاں کے مومنین کا قول ہے جو انڈیا میں رہتے ہیں. ہم تو پاکستان کے مخلص ہیں، خصوصاً شیعیان حیدر کرار اس منطقے کو پاکستان کے لیے ہم لوگوں نے بغیر کسی شرط و شرائط کے بطور تحفہ طبق میں پیش کیا ہے. اور اس علاقے میں مثلا اتنے جو ہے نا وہ سختی سے یہ وہ معلومات لے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں بھائی. اگر آپ نے معلومات لینا تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو مظلومین کی حمایت کرو. کیا کیا آپ نے؟ ایک فائر کھولا، حالانکہ وہ کانوائی جو ہے وہ فوج کے اس میں جا رہے دشمن. ابھی جو باہر سے جو ایڈ ہوتے ہیں یا جو امدادی سامان وہ بھی فوج کے اس میں ہی نگرانی میں ہی دشمن جو ہے اپنے درمیان میں تقسیم کر. وہاں کے عوام کے لیے، پاڑا چنار کے عوام کے لیے وہ اسباب بھی جو ہے نا سامان بھی جو ہے وہ پہنچنے نہیں دے رہے. پھر آپ جو ہے نا ہم سے کیا معلومات لینا ہے؟ لہذا ہماری فوج کو بھی یہ سوچنا چاہیے آخر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حساب کتاب دینا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی آپ کی ذمہ داری ہو اور آپ اسے جو ہے نا صحیح اور احسن طریقے سے اگر آپ انجام نہ دیں تو کل قیامت کے دن تو آپ نے بھی حساب دینا. تو اس بارے میں جو ہے نا ہم افسوس رکھتے ہیں، اور ہمارے افواج فوجی جوانوں پر تو ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن جو اوپر والے ہیں ان سے جو ہے نا ہمیں بہت گلا شکوہ ہے، خصوصاً مومنین کے لیے. اور ہم ایسے افسروں کے ہم مذمت بھی کرتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.